بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے اس ویلاگ میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ کتنی پائیدار ہے، اور ایک بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ حقیقی وزیر اعظم کون ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں یا محسن نقوی صاحب ہیں۔ پھر ایک دوسرا سوال یہ اٹھ گیا کہ کیا اب میاں نواز شریف سیاست سے مستقل آؤٹ ہو گئے ہیں، عملی سیاست سے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اب ان کو بہت جو کوشش کی گئی وہ کامیاب نہیں ہوئی ان کو دوبارہ فائنانس میں لانے کی، اور اب کمیٹیاں پھر دوبارہ جو اکنامک کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے جسے ہم ECC کہتے ہیں، اس کی نئی فارمیشن ہوئی ہے، اور اورنگزیب رمدے جو ہیں ان کو دے دیا گیا ہے، اس کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ جو کوشش تھی اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ ان کرنے کی، کس نے اس کو روکا؟ اور جب اپنی بنائی ہوئی کمیٹی جسے ECC، جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھی تھی، اگر اس کی اپروول نہیں ہوئی، اس کمیٹی کو تبدیل کرنا پڑا، تو پھر یہ جو پاور ہے کس کے پاس ہے حقیقی معنوں میں؟ کون وزیر اعظم ہے؟ اور جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ سسٹم چلے گا، پورا ہوگا، اگر یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس وقت ہمیں وزیر اعظم بالکل بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اب دل برداشتہ ہو کر رپورٹڈلی عمرہ کرنے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے لندن چیک اپ کے بہانے، اور وہ کوئی بات نہیں کر رہے، تو کیا سعودی عرب میں وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے، لندن جا کے دیں گے؟ یہ نظام چلے گا کیسے آگے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر سے اس وقت بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور در حقیقت جو میاں نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پنجاب میں ایک بیوروکریسی کے اجلاس کی صدارت کی تھی، اس پر جو تنقید تھی، اس کے خلاف جو آواز ہے، وہ مسلم لیگ نون کے اندر سے اٹھوائی گئی۔ یعنی جو لوگوں نے سوال کیا مسلم لیگ نون کے کہ یہ کیپیسٹی، کس کیپیسٹی میں میاں صاحب نے اس اجلاس کو پریزائڈ کیا؟ تو یہ بڑے سارے اہم سوالات ہیں، اور یہ میں اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا تو وزیر اعظم کون ہے جی؟ محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان دونوں کے بیچ میں چل رہی ہے کہانی اس وقت۔ وزارت داخلہ سب سے اہم یہ پوسٹ ہے وزیر اعظم کے بعد، وہاں پر محسن نقوی صاحب اپنا سارا پیرافینیلیا لانا چاہتے ہیں، سیکٹری بھی اپنا، DGFIA بھی اپنا، سب کچھ اپنا، کوئی اس میں وہ مداخلت نہیں چاہتے۔ اور شہباز شریف صاحب کے کہنے کے باوجود رپورٹڈلی انہیں کہا گیا، جو مجھے ذرائع نے بتایا، کہ آپ PCB لے لیں، میں نے اس سے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں، ابھی تک وہ معاملہ جوں کا توں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، وزیر اعظم صاحب نے ECC بنائی، اور اس میں انہوں نے خود انہوں نے کہا کہ وہ چیئر کریں گے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی انکلوڈ اس میں کیا گیا، لیکن وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکا، اور تبدیل کر دیا گیا اس کو۔ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے، وزیر خزانہ جو ہیں اورنگزیب رمدے، اب وہ اس کے چیئر ہیں، اور جو کمیٹی کی کمپوزیشن ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں۔ میں نے جو پہلا نوٹیفیکیشن تھا، میں انسسٹ نہیں کروں گا، میں نے اس کو دیکھا نہیں، اس لیے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ٹاپ لیول پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کوشش یہ ساری کی گئی تھی کمیٹیاں بنا کے، تو ایک کمیٹی صرف اورنگزیب صاحب کو دی گئی تھی، رمدے صاحب کو، اور باقی کمیٹیوں میں اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تھا، اور خود ایک کمیٹی جو امپورٹنٹ کمیٹی ہے اس کو خود ہیڈ کرنے لگ گئے تھے جناب وزیر اعظم صاحب۔ جو ECC ہے، سارے جو اقتصادی معاملات ہیں وہ سارے، تو اورنگزیب صاحب اس کے ہیڈ نہیں تھے، ٹریڈیشنلی پیچھے ہمیشہ منسٹر فائنانس ہی اس کو دیکھتے تھے، تو اب اس کو ویٹو کر دیا گیا، اس کو نو کر دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب کو کہا گیا، بتایا گیا کہ آپ یہ ذرا ٹھیک کر لیں اس کو، تو انہوں نے پھر نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اب اورنگزیب رمدے جو وزیر خزانہ ہیں پاکستان کے، وہ اب ECC کو ہیڈ کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سسٹم کو چلانے میں جتنی مشکلات ہیں، تعیناتیاں جو ہیں ابھی تک وہ نہیں ہو پا رہی، اور یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اختیار کس کے پاس ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پر اس وقت احد چیمہ صاحب ہیں، جو شہباز شریف صاحب کے بلو آئیڈ ہیں،
اور وہ بالکل کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سیکریٹری ہیں، جیسے سیکریٹری ہیلتھ ہیں علی جان، یہ وہ لوگ ہیں جو شہباز شریف کی پرانی ٹیم ہے۔ تو لیکن اب محسن نقوی کی صورت میں ایک یعنی آپ دیکھیں کہ جو وزارت داخلہ کی بہت ساری چیزیں ہیں، بڑا اہم یہ شعبہ ہے، اور وزارت عظمیٰ کے بعد سب سے پاورفل جو ہے وہ یہ شعبہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہاں پر محسن نقوی ہیں، اور آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ووٹ ان کو پڑ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ محسن نقوی کی طاقت کتنی ہے۔ اور لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو بہت زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہے گی، اور اس میں اگرچہ محسن نقوی صاحب اس وقت سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، سینیٹر بننے جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ضمنی میں آگے کیا ہوگا، کون کہاں سے الیکشن لڑ لے گا۔ تو محسن نقوی صاحب از اے ویری اس وقت بہت وہ اسٹرانگ وزیر داخلہ ہیں، اور ان کے پاس تمام جو اس وقت ایشوز ہیں، جس وقت وہ کابینہ میں ہیں، بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ان کو بڑی ایک ویلیو دی جاتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بالکل یوم آزادی کی جو یوم پاکستان کی تقریبات جو تھیں ان میں نظر انداز ہوئے، وہ چنیوٹ میں جا کے رمضان شوگر مل اور وہ اپنی چیزیں دیکھتے رہے، لیکن جو انہوں نے مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب کی بیوروکریسی میں جو اجلاس کی صدارت کی تھی، اس پر بڑے سوال اٹھے، اور سوال بھی مسلم لیگ نون کے اندر سے بڑے طریقے سے ٹیکنیکلی اٹھائے گئے، اور یہ بتا دیا گیا نواز شریف صاحب کے کہ آئندہ آپ اس قسم کی میٹنگ نہیں اٹینڈ کریں گے۔ تو ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پھر مائنس ہو گیا نواز شریف صاحب؟ وزیر اعظم بننے آئے تھے، اخباروں میں اشتہار لگے، کبوتر بھی اڑائے، اتنا بڑا جلسہ بھی ہوا، لیکن کوئی سے نہیں ہے، کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اب بڑے دل برداشتہ ہو کے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا سوال ہے، مستقل صفایا ان کا، اور اب معاملہ مریم صاحبہ اور جو ہیں شہباز شریف صاحب ان کے ہاتھ میں۔ اس میں دیکھیں مریم کے حوالے سے بھی ایک بات میں بی بی کے حوالے سے میں بات کر دوں۔ اڈیالہ جیل کو انہوں نے کہا کہ ہم مثالی جیل بنا رہے ہیں، آن لائن سروسز ہم دے رہے ہیں۔ یہاں پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے یہ کوٹ لکھپت جیل کے بارے میں کہا، مریم نواز صاحبہ نے، کہ اس کو ہم نے بڑا برانڈ ٹاپ کر دیا ہے اور بڑی جدید بنا دیا ہے اور سہولیات دے دی ہیں اور آن لائن میٹنگ بھی ہو سکے گی۔ لیکن یہاں پر جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ یہ غیر قانونی کام ہے جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آگے کہہ رہا ہے کہ جو مریم نواز کی جو بات ہے وہ غیر قانونی ہے، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہیں یہ بڑے بہت اٹھ گئے ہیں، اور بڑی اس پہ بڑے شکوک و شبہات ہیں۔ اور پھر آصف زرداری صاحب، جن کو شہباز شریف صاحب کی گارنٹی سمجھا جا رہا ہے، ان کی جو کل کی تقریر ہے، بے ربط تقریر ہے، ان سے فقرے نہیں بولے جا رہے، کیا میڈیسن کا اثر تھا، کس کیفیت میں تھے، صحت ان کی خراب ہو گئی ہے۔ تو بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ یہ آگے کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ وہ تو بالکل ایک معذور آدمی کی روپ میں تھے وہاں پہ، جو کوئی ایک ورڈ، وہ تقریر آپ سن لیں، میں خدا نخواستہ ہمارا بڑا آفس ہے وہ، میں کوئی اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، جو فقرے نہیں بول پا رہا ہے، اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پر ہیں، اس زمین پہ ہیں، مریخ میں ہیں، خلا میں ہیں، تو بڑے سیریس سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اب یہ جو صدر پاکستان ہے، یہ کوئی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آیا ہو تو کیا اس سے ملیں گے، کیا اس سے بات کریں گے؟ یہ تو ایک ورڈ صحیح نہیں بول پا رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بیماری ہے، ڈائمینشیا ہے، کوئی ادویات کا اثر ہے، یا اور کوئی ان کے مشاغل، اس کے اثرات مجھے نہیں پتا، بٹ سیریس کنسرنز اینڈ کوسچنز اباؤٹ دیٹ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔